اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 31 لیسن ہے، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 15 الفاظ جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے، تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت ہمیں پریشانی نہ ہو۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 الفاظ میں سے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے اذن، حمزہ زبر ا، زال 2 زبر زن، اذن، اس کو پڑھا جائے گا اذن۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف کا ہونا، اور دوسرا معنی ہے گندگی کا ہونا۔ اس کی مثال دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ کہہ دیجئے وہ اذن گندگی ہے۔ حیض کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا گیا اذن وہ ایک طرح سے گندگی ہے، پلیتی ہے، اور اذن کا دوسرا معنی تکلیف کا بھی آتا ہے۔ تو اس میں یہ حکم ہے، پورا رکوع میں وہ تفسیر میں آئے گا۔ تو اذن بمعنی تکلیف اور گندگی۔ اگلا لفظ ہے اتا، حمزہ زبر ا، تا کھڑا زبر تا، اتا۔ اتا کا معنی ہے آنا اور لانا بھی، دونوں معنی آتے ہیں۔ اتا وہ آیا، یا اتا وہ لایا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 89 میں دیکھیں، یہ قلب کی مثال میں بھی ہم نے دیکھا تھا۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر یہ کہ جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو۔ اتی اللہ یعنی جو لائے اللہ کے پاس، آئے اللہ کے پاس قلب سلیم کی صورت میں، یا پھر اتی اللہ لائے اللہ کے پاس صحیح سالم دل۔ تو عطا کے معنی دونوں آتے ہیں، عطا یعنی آنا اور لانا۔ اگلا لفظ ہے یتربصن، یہ صبر کرنے سے ہے، صبر یصبر یعنی یتربصن، وہ عورتیں جو ہے انتظار کریں، صبر کریں۔ یتربصن کا لفظ یہاں دیکھیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں یعنی طلاق شدہ عورتیں یتربصن صبر کریں، یعنی روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض 3 ماہواری۔ تو یتربصن صبر سے ہے، روکنا، اپنے آپ کو انتظار کرنا۔ اگلا لفظ ہے ارا، حمزہ زبر ا، را زبر را، ارا۔ ارا کا معنی ہوتا ہے اس نے دیکھا، ارا یرا، یہ رؤیت سے ہے، دیکھنے سے۔ اور نچلا لفظ اوحیہ، یہ وحی سے ہے، اتل ما اوحیہ، تلاوت کیجئے جو آپ وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اوحیہ وحی کی جاتی ہے۔ اور ارا یعنی دیکھنا۔ دیکھیں یرا اس نے دیکھا، وہ دیکھتا ہے، ترا کیا آپ دیکھتے ہیں، تا آ گیا تو سامنے والے کو مخاطب کیا جائے گا، خطاب کیا جائے گا۔ الم ترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، لم کا معنی نہیں، یہ حمزہ زبرہ استفہام سوال کے لیے آتا ہے، کیا لم یعنی نہیں، ترا آپ نے دیکھا۔ تو ارا یرا یہ دیکھنے کے معنی میں آتے ہیں۔ اگلا لفظ اوحیہ یہ وحی کے لیے ہے، یہ واضح ہے۔ اس سے اگلا لفظ دیکھیں گے، چھٹے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے القیہ۔ القیہ یہ القا یلقی سے، القا کرنا یعنی پھینکنا، وہ بات سامنے والے تک منتقل کرنا۔ جیسے خط کو دیوار کے اس طرف پھینکا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ خط ڈالا گیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سورۃ النمل میں ذکر ہے ان القیہ کا لفظ آیا ہے وہاں کہ ان کو خط ڈالا گیا، حضرت جو سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا تھا ملکہ بلقیس کی طرف، تو اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو، ملأ کا لفظ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے، سردار کو کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک باعزت مکرم خط بھیجا گیا ہے، تو وہاں لفظ القیہ، یہی لفظ جو یہاں ہے القیہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نچلا لفظ جو ہے اہلک، ہلک یہلکو، جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا یعنی برباد ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس طریقے سے یہ ہلک عربی کا لفظ ہے، ہلک یعنی ہلاک ہونا، اگر حمزہ کے ساتھ ہے اہلک یعنی ہلاک کرنا، جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تو وہاں یہ اہلک کا لفظ ہے کہ اہلک اللہ نے ہلاک کیا۔ اگلا لفظ ہے اخفا، یہ اخفا یخفی سے ہے، یعنی جو چیز مخفی ہو، چھپی، وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اخفا یخفی یعنی چھپی ہوئی چیز۔ ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم اعلانیہ یعنی ظاہر کرتے ہیں، دونوں کو تو جانتا ہے، تو نخفی جو ہم چھپاتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں بھی ہے انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ جانتا ہے جہر یعنی ظاہری بات کو، وما یخفی اور جو چھپی ہوئی چیز ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اخفا یخفی مخفی چیز سے ہے، یہ بھی آپ آیت دیکھ سکتے ہیں۔ نچلا لفظ اغنا، آپ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بڑا غنی ہے، مالدار ہے، غنی سے مراد مالدار ہونا، پلس میں سخی بھی ہونا، غنی وہ جو مالدار ہے اور سخی بھی ہے، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غنی۔ اور اگر اغنا کا لفظ کا ترجمہ لفظی ہو تو غنی کرنا ہوتا ہے، یعنی مالدار کرنا، جیسے سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اغنا، مالدار کیا اللہ نے۔ اگلا لفظ ہے اوفو، یہ اوفو کا معنی ہوتا ہے پورا پورا وصول کرنا، پورا پورا دینا۔ اوفا اوفو یعنی پورا پورا دینا، پورا پورا وصول کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں دیکھیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب ناپ تول کرو، اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو تو ماپ پوری کرو، وزن پورا کرو، واوفو پورا کرو، دیتے وقت بھی لیتے وقت بھی۔ اگلا لفظ ہے صحفی، یہ دیکھیں صحیفہ کی جمع ہے، ایک ہوتی ہے پوری کتاب جیسے کہ قرآن مجید ہے، تورات ہے، زبور جو انبیاء پر نازل ہوئیں، کچھ انبیاء پر صرف چند صحیفے جس کو ہم ایک پیج کہہ دیتے ہیں، صفحہ کہہ دیتے ہیں ایک سائیڈ کا، تو وہ نازل ہوئے، تو ان کے بارے میں فرمایا سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت دیکھیں گے صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جو ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ آسان لفظ ہے، صحفی صحیفہ کی جمع ہے۔ اگلا لفظ ہے اصابہ، اصابہ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، اصابہ کا تجھے پہنچی، تو اصابہ یہ لفظ عام طور پر مصیبت کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو خوشی غمی جو بھی پہنچے۔ آیت دیکھتے ہیں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو تمہیں پہنچتی ہے مصیبت، اصابہ کا معنی پہنچتی ہے، کم تمہیں، تو اصابہ یصیبو یعنی پہنچنا۔ اگلے دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، آسان ہیں، اطیعوا اطاعت کرو، اطاعت کا معنی پیروی کرنا، فرما برداری کرنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور نچلا لفظ یقیمون، یہ آپ پڑھتے ہیں یقیمون وہ لوگ قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔
آج کے سبق کا آخری لفظ ہے اعذبہم، فا یعنی پس، اعذبہم ہم ان کو عذاب دیا جائے گا. تو یہاں عذاب دینا معنی ہے، تو واضح طور پر یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، عذب یعذب تعذیباً یعنی عذاب دینا، سزا چکھانا. تو آج کے سبق کے 15 الفاظ مکمل ہوئے. کل انشاءاللہ سبق نمبر 32 سیکھیں گے. آج کا یہ الفاظ ذہن نشین کر لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.